دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان کسی افسانے جیسی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے موویز کے اندر یا اینیمیٹڈ پکچرز میں یا کارٹونز میں ایسے کریکٹرز ضرور دیکھے ہوں گے جو جانوروں سے، پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں اور عجیب و غریب مخلوق انسان کے درمیان رہ رہی ہے اور قالینوں پر، کارپیٹ پر سوار ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں، لیکن اصل زندگی میں یہ سب ہونا ناممکن ہے۔ لیکن دوستو، یہ سارا کچھ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ایسی بے مثال حکومت عطا فرمائی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے 4 واقعات موجود ہیں، جس میں سے آج ہم 2 کے بارے میں جانیں گے اور ایک واقعہ حدیث پاک سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 78 میں یہ قصہ وارد ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کی کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی تھی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا، اسی لیے بکریوں والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہوں۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنی کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی، اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک ایسی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانش مندی کا ایک اور واقعہ حدیث میں بھی آیا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ 2 عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ تھیں۔ ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اب دونوں کہنے لگیں کہ بھیڑیا جس بچے کو لے گیا ہے وہ اس کا نہیں، اور جو موجود ہے وہ اس کا ہے۔ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا۔ انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا۔ غالباً ثبوت و شہادت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا سنی کو ترجیح دی۔ جب یہ خواتین باہر نکلنے لگیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، ایسا کرو کہ تم لوگ ایک چاقو لے آؤ، میں اس بچے کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، دونوں آدھا آدھا لے لو۔ بڑی تو تیار ہو گئی، لیکن چھوٹی نے اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ اسی کو بچہ دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حقیقی ماں کی ممتا ہے، چنانچہ یہی فیصلہ نافذ کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ آگے چونٹی کا جو واقعہ آ رہا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولی بھی سکھائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی تھی۔ چنانچہ جب ان کا لشکر چلتا تھا تو اس میں جنات، انسان اور پرندے سب شامل ہوتے تھے۔ اس طرح لشکر کے افراد اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ انہیں قابو میں رکھنے کا خاص اہتمام کرنا پڑتا تھا، لیکن نظم و ضبط پھر بھی قائم رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تم کو پیس نہ ڈالے۔ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور عرض کیا، اے میرے رب،
مجھے توفیق دیجیے جو نعمت آپ نے مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرتا رہوں اور ایسا نیک عمل کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ دوستوں، اس کے علاوہ قرآن کریم میں ملکہ سبا اور ہدہد پرندے کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی موجود ہے، جس سے ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اور معلومات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔